شرمندگی کا سامنا صرف ہمیں نون لیگ کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ حج چیمہ صاحب اپنے بچوں کے 3 سال سے فیسز ادا نہیں کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہمیں پاکستانی ہونے پہ کبھی کبھی فخر محسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شرمندگی کا سامنا صرف ہمیں نون لیگ کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ ابھی جو نون لیگ والوں نے کیا ہے ایچسن کالج کے پرنسپل کے ساتھ، تو یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک گورنر ہو کے احد چیمہ صاحب اپنے بچوں کے 3 سال سے فیسز ادا نہیں کر رہے تھے۔ نون لیگ والوں کا جھوٹے کیس یا جھوٹے مقدمات یا جھوٹے ثبوت بنا کے پیش کرنے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب پاناما کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے جھوٹے ایویڈنس اپنے ثابت کر دیے تھے۔ بعد میں جب سائفر کی بات ہوئی تھی، نون لیگ والوں نے جھوٹے مقدمات، جو ان کے اوپر جھوٹے مقدمات تھے، انہوں نے اپنے ثبوت جھوٹے بنا کے پیش کر دیے، جو بعد میں فورنزک سے پتہ چلا کہ یہ جو فونٹ استعمال کر رہے ہیں تو وہ والا فونٹ ہے ہی نہیں۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں جی ایچسن کالج کے پرنسپل کی، جن کا نام تھامس تھا، ایک گورا تھا۔ اس نے اپنی عزت پہ بات نہیں آنے دی۔ اس نے کہا کہ جی میں ریزگنیشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ریزائن دیتے ہی پورے سوشل میڈیا پہ ایک واویلا مچ جاتا ہے، جس کے اوپر عطا تاڑر صاحب آ جاتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی جو احد چیمہ صاحب ہیں، ان کے جو بچے تھے وہ 3-4 سال سے کالج میں تھے ہی نہیں، جو بچہ کالج میں نہ ہو تو اس کی ہم فیس کیسے دے سکتے ہیں۔ یہ ساری انہوں نے کہانی بنا دی، کہانی بنا کے پیش کر دی گئی۔ اب جو گورا تھا اس نے تو ریزائن دے دیا، اس کے حق میں جو اس کے سٹاف تھے انہوں نے آج احتجاج کال کروا دیا، انہوں نے کوئی کلاس نہیں لی، سارے جتنے بھی ٹیچرز تھے وہ سٹرائک پہ آ گئے۔ اب یہ اس کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنا ریزگنیشن واپس لے لیں، آپ واپس آ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے گورا ہے جس بات پہ اڑ جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ گورے نے کہا ہے کہ نہیں، اب گورے نے کہا کہ جی جو ایشوز آپ لوگوں نے کریٹ کیے ہوئے تھے یا جو فیسز آپ لوگوں نے نہیں دی ہوئی تھیں، آپ وہ ہمیں دیں 3 سال کی فیسز، اور جو دوسری چیزیں آپ کو پتہ ہے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ان کے ملوث ہوتی ہیں۔ صرف ایک گورنر کا بچہ نہیں تھا، دوسرے بھی پولیٹیشنز کے بچے تھے، انہوں نے بھی سیم کرائٹیریا اپنایا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی جو آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں پہلے سے تھے ان کو آپ سولو کریں، دین میں سوچوں گا اس کے بارے میں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ دوسری طرف سننے میں یہ آ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو یہ پرنسپل کی سیٹ آفر کر دیں گے، کیونکہ محسن نقوی آپ لوگوں کا گورنر بھی بن چکا ہے، آپ لوگوں کا پرائم منسٹر بھی بن چکا ہوا ہے، ایون محسن نقوی صاحب پی سی بی کے ڈائریکٹر بھی بن چکے ہوئے ہیں۔ مطلب ہر جگہ پہ انہوں نے محسن نقوی کو گھسیڑ دیا ہوا ہے۔ محسن نقوی سے محمد رضوان نے ایون جب پی ایس ایل کا فائنل تھا انہوں نے ان سے اپنا انعام لینے کے لیے بھی ان سے ہینڈ شیک تک نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے محسن نقوی کو کہ وہ ان سے وہ انعامات ریسیو کر سکے۔ 1-2 دن پہلے بہت ہی افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جو کہ آصف مشتاق فیصل آباد کے رہنے والے تھے، پتنگ بازی کی ضد میں آ گئے۔ پتنگ بازی جو کہ ہماری حکومت نے اس کے اوپر روک تھام لگا دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ پتنگ بازی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر ہمارے جو قانون ہے اس کو بائی پاس کر کے پتنگ بیچتے ہیں، ڈورے بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک شخص اپنی جان ہار چکا ہے۔ ایسے کئی حادثے ہیں جو رونما ہو چکے ہیں، لیکن ان جتنے بھی عناصر ہیں جو یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، جو یہ چیزیں فیسلٹیز دیتے ہیں، ان کے خلاف ہماری حکومت کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ یہ آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس اگر کوئی لوگ رہتے ہیں تو ہم 15 پہ کال کر کے ان کو پکڑوا سکیں، لیکن 15 جاتی ہے، وہ کچھ پیسے دے دیتے ہیں، پیسے لے کے انہوں نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ تو گویا اس کے لیے ہماری جو وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیا جائے،
تاکہ کچھ اور جانیں بچ سکیں۔ ویسے تو نون لیگ کوئی کام نہیں کرتی، خدا را یہ کام تو نون لیگ آپ کر لیں، بہتر طریقے سے کر لیں گے۔ آپ لوگ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اوپر نون لیگ کیا کام کرتی ہے، یا کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔